اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ حضرات گرامی، میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسا انسان دیکھنا چاہتا ہے، یہ قربانی کے نتیجے میں، قربانی کے عمل کے بعد ہمارے اندر کیسی کوالٹیز اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ پچھلے ہفتوں میں قربانی کی روح یعنی قربانی کا مقصد اور پرپز کیا ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ قربانی کے مسائل کیا ہیں اس پر بات کی تھی۔ اب چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ رمضان بھی آتا ہے چلا جاتا ہے، قربانی بھی آ کے چلی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس روزے سے، جس نماز سے، جس قربانی سے وہ انسان چاہتا ہے وہ انسان بن نہیں پاتا۔ دل کے حالات وہی رہتے ہیں، اخلاق وہی ہیں، نمازوں کی پابندی وہی ہے، معاملات وہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر ان نمازوں کی، ان روزوں کی، اس قربانی کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ قربانی کا گوشت اور خون اس تک نہیں پہنچتا تو پھر قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ہر سال کہ یہ لاکھوں کروڑوں جانور قربان کر دیے جاتے ہیں، گوشت کھا کر کے بانٹ دینا بس اتنا ہی مقصد ہے؟ اگر اتنا ہی مقصد ہے تو ہم سے زیادہ مسلمان تو یورپ اور امریکہ والے ہیں، یہاں سے زیادہ گوشت وہاں کھایا جاتا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے جس پر ہمیں آج غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ان تمام عبادتوں سے ہمارے اندر بلڈ کرنا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے، کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو اور یہ سننے کے بعد، بلکہ سننے سے پہلے ہمیں نیت اور ارادہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جیسا انسان بنانا چاہتا ہے، جیسا مسلمان ہمیں دیکھنا چاہتا ہے،
ہم ابھی کے بعد ویسا بننے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ یاد رکھیے یہ جمعے کا خطبہ صرف ریمائنڈر ہے، بتانے کے لیے ہے کہ بتاتے رہو. ہاں اس بتانے پر کتنا عمل ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان الینا ایابہم، تم سب کو پلٹ کر کے ہمارے ہی پاس آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر تمہارا حساب و کتاب، تمہاری اکاؤنٹیبلٹی سب میرے ذمہ ہے. میں حساب لوں گا کہ میرا میسج جب تم تک پہنچا تھا تو تمہارا ریئیکشن کیا ہوا، تم نے اس پر کتنا عمل کیا. اور قیامت کے دن جو بہت جلد آنے والا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تم نے میرے میسج کو، میرے آرڈر کو، میرے احکام کو کس طرح سنا، کس طرح اس کو رسپونڈ کیا. تو دو الفاظ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے، قربانی کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن میں، سورۃ الحج آیت نمبر 34 سے 37 تک. یہ 7 آیتوں میں، یہ 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لوگوں کو قربانی کے نتیجے میں، قربانی کا حکم دینے کے بعد کہا ہے کہ 2 قسم کے لوگوں کو تم خوشخبری سنا دو، گڈ نیوز دے دو. آپ کو معلوم ہے کہ گڈ نیوز کسے دیتے ہیں ہم لوگ؟ جیسے ابھی نیٹ کا امتحان ہوا، اس میں جو پاس ہو گیا اس کو لوگ گڈ نیوز دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں کہ تم پاس ہو گئے، تمہارے لیے یہ اپرچونیٹیز ہیں آگے. CET کا ایگزام ہوا، بہت سے لوگ پاس ہوئے، بہت سے لوگ فیل ہوئے. اسی طرح یہ زندگی کے امتحان میں اکثر لوگ ناکام ہوں گے، کچھ لوگ پاس ہوں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ پاس ہونے والے ہیں ان کے اندر 2 مین کوالٹیز ہیں، ان کو گڈ نیوز دے دو دنیا میں. نمبر 1 کہا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور نمبر 2 وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. یہ 2 ورڈ یاد رکھیے. نمبر 1 المخبتین اور نمبر 2 المحسنین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم دینے کے بعد کہا کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تمہارا خدا تو صرف اور صرف ایک ہی خدا ہے، تم اسی کے سامنے جھک جاؤ، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، سبمٹ کر دو. کس کے حوالے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے. اور اس کے بعد کہا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنے والوں کو، جھک جانے والوں کو اے نبی آپ گڈ نیوز دے دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے. اب سوال یہ ہے کہ یہ مخبتین کون لوگ ہیں؟ دیکھیے سکسیس کا لیول بھی الگ الگ ہوتا ہے دنیا میں. مثال کے طور پہ ایک آدمی 2 وقت کی روٹی کما رہا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں. ایک آدمی کوئی کمپنی بنا لیا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں. ایک آدمی کو 15,000 کی جاب مل گئی، وہ بھی خوشی مناتا ہے کہ مجھے کامیابی مل گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کامیابی کی بات کرتا ہے اس کے لیے کیا کیا کوالٹیز چاہیے، وہ 4 مخبتین کے اندر ہے. قربانی کے نتیجے اور رزلٹ میں جو 4 کوالٹیز پیدا ہونی چاہیے ہم سب کے اندر اور مسلمانوں، پورے مسلمانوں کے اندر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ 4 چیزیں ہیں. کون کون سی ہیں؟
नंबर 1, अगर ये चीज़ है तो गुड न्यूज़ है आपके लिए, नहीं है तो नहीं है। फरमाया अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। अब चेक कीजिए अपने आप को, मुख़बितीन वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम आता है, अल्लाह की बात की जाती है, तो वजिलत क़ुलूबुहुम, उनके दिल कांप जाते हैं, उनके दिल कांप जाते हैं, वो लरस जाते हैं। और इसी को दूसरी जगह कहा गया है तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं डर के मारे, जो अपने परवरदिगार से बगैर देखे डरते हैं। अब बताइए, अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या जब अल्लाह की बात मेरे सामने आती है, क्या मेरे दिल पर भी ऐसा इम्प्रेशन होता है? क्या मेरे दिल में कोई रिएक्शन होता है? क्या मुझे भी डर लगता है क्या जो अल्लाह ताला बता रहा है? अगर हम एज ए नॉर्मल जिस तरह एक इंसान की बात सुनते हैं, अल्लाह की बात सुनते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये इंटेंशन नहीं होता है, ये इरादा नहीं होता है कि ये मेरे रब की बात है, इस पर तो मैं 100% अमल करूँगा चाहे पूरी दुनिया मुझसे नाराज़ हो जाए, तो अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ नहीं। हाँ, जिनके अंदर ये सिफत है। कल ही एक साहब से बात हो रही थी, एक नौजवान है, अभी शादी भी नहीं हुई, IITN है। वो बता रहा था कि मैं अरबी सीख रहा हूँ, जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाता हूँ और इमाम कोई ऐसी आयत तिलावत करता है जो मुझे समझ में आती है, तो मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता हूँ, रोना शुरू कर देता हूँ नमाज में। ये है अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि जिनके दिल अल्लाह की याद से कांप जाते हैं, डर जाते हैं। नंबर 2, वस्साबिरीना अला मा असाबहुम, कुर्बानी, नमाज, रोज़ा, हज, इन सब के नतीजे में जो दूसरी क्वालिटी अल्लाह ताला हमारे अंदर देखना चाहता है वो कौन सी है? डिटर्मिनेशन, हिम्मत और हौसला, अज़्म और बहादुरी, सब्र और पेशेंस, कि जो भी अल्लाह के लिए जो भी आजमाइश आएगी, दीन पर अमल करने के सिलसिले में जो भी ऑब्स्टिकल आएंगे, जो भी परेशानी और मुसीबत आएगी, वो मुसीबत मुझे अल्लाह के रास्ते से हटा नहीं सकती। ये है दूसरी क्वालिटी। हमारे अंदर क्या होता है, थोड़ा कुछ नुकसान हो गया दीन पर आने में, फिर पीछे वापस बैक हो जाते हैं। जहाँ बोलने में थोड़ी लगता है कि यहाँ बोलेंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा, वहाँ ज़बान बंद हो जाती। छोटे बच्चे पे खूब डांटते हैं, घर में मुंह आवाज़ नहीं निकलती है बीवी के सामने, बच्चों के सामने। ये क्या है? सेफ जोन में रहना और ये समझना कि अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा, ये इल्यूजन है, ये मेंटल इल्यूजन, ये धोखा है अपने आप को। अल्लाह ताला कहता है कि वो लोग मुझे पसंद हैं, कुर्बानी के नतीजे में ऐसे लोग मुझे चाहिए कि जो इस बात की का हौसला और हिम्मत रखते हों कि जो भी अल्लाह के लिए मुझे मुसीबत आएगी, मैं उसको खुशी खुशी बर्दाश्त करूँगा, शिकवा नहीं करूँगा, कहानी नहीं कहूँगा किसी के सामने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, कितने रिस्पेक्टेबल थे, कितने इज्जतदार थे, और क्या नहीं किया गया उनके साथ। यानी आप जो भी सोच सकते हैं, जो नहीं सोच सकते हैं वो भी, मारा नहीं गया, गाली नहीं दी गई, पागल दीवाना नहीं, क्या नहीं कहा गया, लेकिन क्या वो पीछे हटे? क्या
ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ، یہ جملہ بتاتا ہے فیملی کیا کہے گی، یہ سینٹنس بتاتا ہے کہ آپ اللہ کے غلام نہیں، فیملی اور سوسائٹی کے غلام اور بندے ہیں۔ ورنہ اسی جملے کی جگہ، اسی سینٹنس کی جگہ یہ سینٹنس آنا چاہیے کہ اللہ کیا سوچے گا، اللہ کیا کہے گا میرے بارے میں کہ میرا بندہ کیسا ہے۔ تو دوسری کوالٹی جو اللہ تعالیٰ قربانی کے نتیجے میں دیکھنا چاہتا ہے وہ ہے پیشنس، صبر۔ کچھ بھی ہو جائے ہمیں تو وہی کرنا ہے جو اللہ نے بولا ہے۔ یہ نہیں امی نہیں مان رہی یا ابا نہیں مان رہے ہیں اور چاچی نہیں مان رہی ہیں، فیملی نہیں مان رہی ہے، یہ سب نہیں۔ یہ بولنے والا بتاتا ہے کہ وہ اللہ کا غلام نہیں۔ تیسری کوالٹی جس میں اکثر لوگ 98% لوگ یہ کوالٹی جب سامنے آتی ہے تو آپ غور کیجئے گا کہ میں اس میں ہوں یا ختم ہوں، الگ ہوں، آؤٹ ہوں۔ تیسری کوالٹی کیا ہے؟ والمقیم الصلاۃ، پانچوں وقت، فجر کی بھی پانچوں وقت جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے ہمیں قربانی کے نتیجے میں، اس میں یہ تیسری کوالٹی ہے کہ وہ لوگ فجر میں بھی رہتے ہیں اور عشاء میں بھی رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ عشاء تو کاروبار میں چلا گیا، فجر سونے میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جن لوگوں کے لیے گڈ نیوز ہے آخرت میں، ان کی تیسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ فجر میں بھی رہتے ہیں اور عشاء میں بھی رہتے ہیں، اور زندگی میں جہاں بھی ہوں وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو نماز قائم نہیں کرتا اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرے لیے آخرت میں کوئی گڈ نیوز نہیں ہے، میرے لیے آخرت میں کوئی خوشخبری نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں فجر میں صرف آدھی صف، ایک صف ہوتی ہے، باقی لوگ کہاں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے نہ گڈ نیوز دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اب سوچئے کیا مسلمانوں کے لیے دنیا آخرت میں خوشخبری ہے کیا، جن کی اکثریت نماز سے غافل ہے؟ اور جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی بھی اکثریت فجر میں نہیں رہتی، میجورٹی نہیں رہتی۔ تو تیسری کوالٹی نماز قائم کرتے ہیں، مطلب اپنے گھر میں بھی سارے بچوں اور فیملی کو نماز پڑھواتے ہیں اور خود بھی اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور چوتھی کوالٹی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا۔ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ایک سیلفش لوگ ہوتے ہیں، میں میری فیملی بس، اس کے آگے میں کچھ نہیں جانتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں یہاں پہ ہمارے مسلمانوں میں، ہمارے آس پاس میں، سالوں سال گزر جاتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں اپنے پڑوسی کو کہ آپ کس حال میں ہیں، آپ کو کوئی پرابلم ہے کیا۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ سیلفش لوگوں کو نہیں، کنجوس اور بخیل لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود بھی دینے والا ہے اور دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ مخبتین کی جو چوتھی کوالٹی ہے وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جتنا دیا ہے، 1 روپیہ دیا ہے تو اس میں سے 50 پیسے، 1 کروڑ دیا ہے تو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، پڑوسیوں کو، مہمانوں کو دیتے ہیں، یتیموں کو، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں۔ اب یہ قربانی کے کانٹیکس میں یہ بات کیوں آئی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اکثریت ہمارے آس پاس میں قربانی نہیں کرتی ہے۔ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ 90% لوگ قربانی نہیں کر پاتے، 90%۔ میں کہتا ہوں چلیے 50% نہیں کر پاتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آس پاس والوں کے بارے میں معلوم کرتے ہوں
کہ کن کے گھر میں قربانی نہیں. یہ ایک فیشن چل گیا, 2-2 3-3 بوٹی لے آ کے وہ مٹھائی کی طرح بانٹ دیا پورے محلے میں, سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانی کا حق ادا کر دیا. افسوس ہوتا ہے ہمارے پاس میں. مجھے حیرت ہے کہ وہ لوگ ایک ایک آدمی ہمارے بیچ میں ایسے ہیں کہ ہر آدمی اپنے گلی کے تمام ان لوگوں کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے جن کے پاس قربانی کے پیسے نہیں, اور اس کی دولت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. کمی کا مطلب یہ کہ وہ محتاج اور غریب نہیں ہو جائے گا. اس کے باوجود بھی وہ شخص پوچھتا بھی نہیں ہے کہ میرے پڑوسی کے یہاں قربانی ہے کہ نہیں. میں نے کل سوچا کہ ہمارے آس پاس میں کون سے لوگ ہیں جن کے پاس قربانی نہیں ہو سکتی. اب ہم لوگ معلوم کرتے ہیں, کیسے ہم جانیں؟ ان سے پوچھیں گے تو کہیں پتہ نہیں اچھا لگے گا کہ نہیں. بھائی آپ دنیا کی ہر بات پوچھ سکتے ہیں, یہ نہیں پوچھ سکتے ہیں آپ کے پاس قربانی ہے کہ نہیں. اس میں پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ اچھا چلیے آپ ان سے مت پوچھیے, ان کے پڑوسی سے پوچھ لیجئے, وہ بتا دیں گے. اور آپ کو اللہ نے سینس دیا ہے, قربانی ہو تو ان کے دروازے پہ دکھے گی نا. کل میں نے اندازہ لگایا کہ میرے محلے میں کس کے پاس قربانی نہیں ہو سکتی, اور فون کیا تو جن کے پاس, اب گھر کے سامنے جانور نہیں ہے اس کا مطلب قربانی نہیں ہے. پھر بھی میں نے سوچا کہ شاید کہیں چھپا کے رکھے ہوں, تو میں نے جن لوگوں کے بارے میں گیس کیا تھا کہ ان کے پاس قربانی نہیں ہے, واقعی ان کے پاس قربانی نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ایک دوست کو, میں نے ان کو فون کیا, بتایا کہ ایسا ہے, تو ہم دونوں نے مل کر کے ان لوگوں کے ہاں قربانی کے گوشت پہنچائے. اور ایک اور چیز, ہم کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے اندر ہے کہ جو بڑے گھر میں رہتا ہے, جس کے دروازے پہ کار لگی ہوئی ہے, شاید اس کے ہاں تو قربانی ضرور ہوگی. یہ کوئی ضروری نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اپنے بچوں کی پڑھائی میں, اپنے کسی پیشنٹ کے علاج میں, ٹریٹمنٹ میں اتنا پریشان ہو کہ اس کے پاس قربانی کے لیے نہ ہو. اور کل ایسا ہی ہوا, میں نے ایک صاحب کو فون کیا, ہمارے پڑوسیوں میں سے, بڑے گھر میں رہتے ہیں, گاڑی بھی الحمدللہ آس پاس کے لوگوں میں, اور ان کے پاس قربانی نہیں تھی. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں کہ جس کے یہاں سے ہمارے پاس آئے 2-2 3-3 بوٹی بھجوا دینا, یہ ہم قربانی کا حق ادا نہیں کر رہے. ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ایسے موقع پر جن کو اللہ نے دیا ہے معلوم کرے, کم سے کم اپنے آس پاس, اور ہو سکے تو ایک بکرا دے دیجئے. وہ جو قربانی کرے گا اس کا پورا ثواب آپ کو ملے گا. اور اگر بکرا دینے کی ہمت اور صلاحیت نہیں ہے تو کم سے کم 1 کیجی تو بھیج دیجئے, آدھا کیجی, 1 کیجی کم سے کم فیملی دے کر کے بھیجئے. وہ شخص جو دعا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو اس سے کئی گنا اس کو ملٹیپلائی کر کے دنیا آخرت میں دے گا. اور میں نے الحمدللہ دیکھا کیسی دعائیں لوگ دیتے ہیں, آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, آپ لے کر کے آئے, جزاک اللہ, شکریہ. یہ سیلفشنس جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, اور ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے. آپ خود سوچئے اگر آپ اس کی جگہ پہ ہوتے تو آپ کیا سوچتے اس وقت؟ کیا آپ اس وقت چاہتے کہ کاش کوئی شخص لا کر کے مجھے دیتا؟ کل مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک صاحب بقرعید کے دن کل گوشت خرید کے لا کر کے کھائے. شام میں نے یہاں پہ ایک بندے سے پوچھا تمہارے پاس گوشت آیا تھا؟ وہ باہر سے آ کے یہاں پہ دکان کرتا ہے. مغرب بعد بتایا اس نے کہ نہیں, میرے پاس کسی نے گوشت لا کے نہیں دیا. کیا صرف اس کو دیں گے جو آپ کو دیتا ہے؟ یا جو بڑی فیملی, بڑی حویلی رکھتا ہے, ان کو بھی دیجئے جو یہاں آ کر کے مزدوری کرتے ہیں, اپنی روزی روٹی کماتے ہیں, اور جن کو کوئی نہیں جانتا, جن کو کوئی نہیں پوچھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ 4 کوالٹیز ہیں جو قربانی کے نتیجے میں اگر پیدا ہوئیں تو تمہارے لیے گڈ نیوز ہے, دنیا میں بھی آخرت میں. نمبر 1, اللہ کا حکم آئے, انسان کا دل کانپ جائے اور فوراً ارادہ کرے کہ میں اس حکم کو پورا کروں گا. مثال کے طور پہ خطبے کی اذان سے پہلے یہاں آنا ضروری فرض ہے. یہ سن کر کے کتنے لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ اگلی بار سے ہم اذان سے پہلے یہاں آئیں گے. نمبر 2,
وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے راستے میں آنے والی تکلیف پر پیشنس اور صبر رکھتے ہیں، کسی کے سامنے جھکنے کا نہیں، صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنے کا۔ تیسرے نمبر پہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ہماری اکثریت نماز قائم کرنے والی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے لیے نہ گڈ نیوز دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، یہ یاد رکھیے۔ اور آخری چیز، ہم نے جو کچھ دیا ہے، جتنا دیا ہے اسی میں سے وہ دیتے ہیں اپنے ان بھائیوں کو جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ یہ 4 کوالٹی ہے جو قربانی ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اگر یہ پیدا نہیں ہوئی تو آپ نے ایک جانور کو برباد کیا، ضائع کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جانور کا بھی آپ سے حساب لے گا اور اس کی سزا بھی دے گا کہ تم نے قربانی میں اس کو کاٹ کر کے اس کو برباد کیا۔ اس لیے کہ جو کوالٹیز اور جو اخلاق، جو عادتیں میں پیدا کرنا چاہتا تھا اس قربانی کے ذریعے، وہ تو تمہارے اندر پیدا نہیں۔ اور ایک سنٹنس میں اگر بولا جائے تو کیا ہے وہ؟ کہ میں اور آپ اللہ کا بھی حق ادا کریں اور اس کے بندوں کو بھی جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اتنی مدد کریں۔ ایسا انسان اللہ تعالیٰ ہمیں بنانا چاہتا ہے، ایسا مسلمان بنانا چاہتا ہے یہ قربانی کے نتیجے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے بعد سے ہمیں ایسا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خوشخبری سنائے اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے جنت ہو اور اس کی نعمتیں اور کامیابی، اصل کامیابی ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن۔